آج کی اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدارت فرما رہے ہیں اور ہمارے مرزا غلام حسین صاحب اور ان کے بیٹوں نے یہ نبی علیہ السلام کا میلاد پاک بڑی محبت سے ہر سال مناتے ہیں اور بڑی دیر سے مناتے ہیں۔ لگتا ہے شہر کا مولوی آیا ہے نا، آواز کم ہو گئی ہے آپ کی، ایسا ہے نا؟ میں تو آپ کو پتہ ہے چپ والا مولوی، آپ چپ رہو اور مولوی بولتا رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایسے آپ تھوڑا سا محبت کا اظہار کریں گے اور میں انشاءاللہ جلدی تحدیث نعمت کے طور پر چند جملے بیان کر کے انشاءاللہ پھر میک جو ہے حضور والا کے سپرد کیا جائے گا۔ آپ محبت سے اپنی آواز پیاری پیاری مجھے سنائیں گے تو میں گفتگو شروع کریں گا۔ میں نے ہمیشہ یہ میرا اصول ہے، یہ یاد رکھیں میرے دوست جو جمعۃ المبارک میرے پاس پڑھتے ہیں یا صبح کی نماز پڑھتے ہیں، روزانہ ہمارا ربیع الاول شریف میں جو صبح کی نماز میں درس ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کا چل رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی عظمت اور نئی شان جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے۔ تو آج بھی ظاہر ہے کہ میرے کافی نمازی میں دیکھ رہا ہوں تو تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اگر میں پرانی تقریر کروں گا تو کہیں گے لو جی مولوی صاحب نے تو یہ کل بھی سنائی تھی، اگلے جمعے پہ بھی، اس سے اگلے پہ بھی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں نے آیت بھی اور پڑھی ہے اور انشاءاللہ چند باتیں کروں گا، آپ محبت سے سبحان اللہ کہیں اور آیت پڑھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اور یہ کہا بھی کسے؟ علماء موجود ہیں جناب والا۔ رب العالمین نے کائنات والوں کو نہیں کہا، اللہ نے لوگوں کو نہیں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس، نہیں، نہ ایمان والوں سے بات کی نہ کافروں سے بات کی، بلکہ اللہ نے چونکہ ذکر حضور کا جو تھا اللہ نے خطاب بھی حضور سے فرمایا۔ محبوب کی بات محبوب سے ہی کریں گے۔ یہ جملہ دے رہا ہوں، کہا قل بفضل اللہ، محبوب آپ اعلان کر دو بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا لوگو جب تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، پھر خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ۔ خوشی کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ایمانداری سے آج تک سٹیج پر میرے شہر کے علماء بھی موجود ہیں، مہمان علماء بھی موجود ہیں اور آپ عوام بھی موجود ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج تک کسی بندے نے آ کر ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ قاری صاحب، قدوسی صاحب آپ یہ بتائیں بیٹے کی شادی ہے، لڑیاں لگائیں کہ نہ لگائیں، دیکھیں 10 پکائیں یا 20 یا 50، نہیں پوچھا۔ کچھ لوگوں نے پوچھا ہے تو یہ کہ حضور یہ سرکار کا میلاد، اس پر لڑیاں لگانا کہاں ہے، فلاں کام کہاں ہے، فلاں کام کہاں ہے۔ اگلے دن ایک پشاور کا پٹھان آیا ادھر میرے پاس، پشاور کا، مجھے کہتا ہے جناب یہ بتائیں یہ حضور کا میلاد ہماری مسجد پر تو آپ دیکھتے ہیں پورا سال ہی لیٹیں گے چل رہی ہے، پورا سال۔ کہا یہ میلاد، اس پر یہ لڑیاں، میں نے کہا اللہ کا بندہ خان صاحب آپ کو نہیں پتا، ایک جواب تو میں نے یہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو، اس پر لڑیاں لگاتے ہو، آپ نے کبھی پوچھا ہے مولوی صاحب یہ جائز ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اب اس کا جواب آپ بھی مجھے ایمانداری سے بتائیں، بیٹے کی شادی پر لڑیاں لگانا بولو جائز ہے نہ جائز؟ کوئی جواب نہیں ہے۔
کیوں بھائی؟ اب جناب والا میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے جس شادی کا نہیں کہا کہ ایسا کرو، ہماری قوم ایسا کرتے ہوئے جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ بھی نہیں شرماتے، لڑیاں لگا رہے بیٹی کی شادی پر بھی، بیٹے کی شادی پر بھی، کہتے ہیں یار کیوں کیا؟ کہا یار خوشی کا مقام ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب ذرا بریک پر پاؤں رکھ، تجھے نہیں پتا تیری بیٹی کی شادی بڑی ہے، تیرے بیٹے کی شادی بڑی ہے، یا آمینہ کے لال کی ولادت والی شادی بڑی ہے۔ اللہ تو جناب والا میں عرض کر رہا تھا، توجہ سے میرا بھائی سنے چند جملے میرے۔ میں نے کہا جب بیٹی بیٹے کی شادی پر لڑیاں لگانے کا قرآن میں حدیث میں کہیں ذکر نہیں ہے، تو میں نے کہا بیٹا اس کی شادی پر، بیٹی کی شادی پر لڑیاں دے گے، بڑا بڑا انتظام، بڑے بڑے فنکشن، اس پر اعتراض نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا محبت جو ہے مولوی صاحب، میں نے کہا اللہ کے بندے اگر تیری محبت بیٹی بیٹے سے زیادہ ہے حضور کی ذات سے، کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو حضور کی ذات سے اور کوئی بھی پیارا نہیں ہے، حضور سب سے پیارے، اس لیے حضور کی خوشی بھی سب سے افضل والا۔ کہیں گے کیسے؟ علماء موجود ہے، ایک جملہ آپ کو بھی دیتا چلوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں ذرا توجہ کرو، کائنات کے اندر مجھے کوئی عالم دکھائے، کوئی اعتراض کرنے والا بتائے کہ کسی آیت میں آیا ہو، کسی حدیث میں آیا ہو کیا کہ اب کیا کروں کہ وقت تھوڑا ہے، اس کا خیال کرتے ہوئے میں کوشش کر کے جتنے بھی جملے کہہ سکوں گا عرض کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی آیت میں یہ نہیں آیا۔ اب دیکھو جناب، دنیا کا نظام الگ ہے، لیکن آمنہ کا لال جو ہے اس کا شان الگ ہے۔ قرآن پڑھ کے ایک دو مثالیں دیتا چلوں۔ قرآن میں آیا ہے کہ اگر کوئی عام بندہ ایمان والا، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی امیر ہو، کوئی پیر ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی بادشاہ ہو، ہر کیٹیگری کا بندہ مسلمان ہو، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ چار شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اس کی بھی شرطیں ہیں۔ یہ وقت نہیں کہ برابری کے حقوق سارے ادا کر سکو، برابر کی سہولت دے سکو، پھر اگر ضرورت ہے تو 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، لیکن قربان جو ایمان والو، نبی اور امتی کی خوشی کی بات کر رہا تھا میں۔ ایک جملہ تو یہ سماعت فرمائے کہ عام بندہ جو ہے وہ امیر کیوں نہ ہو، وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، اللہ نے حکم دیا کہ 4 شادیاں بیک وقت کرنی ہے، لیکن جب آمنہ کے لال کی بات آئی، ایسا کہیے سبحان اللہ، اللہ نے کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے اجازت دی ہے، آپ کو ایمان والی عورتوں میں سے جو بھی عورت پسند آئے، محبوب آپ اگر شادی کرنا چاہیں تو میں نے آپ کو اجازت عطا فرما دی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ 1 بیوی 2 بیوی 3 بیوی 4 بیوی 10 بیوی 50 بیوی، بیٹھے ہو کہ نہیں؟ یہ عام بندوں کے لیے حکم ہے کہ 4 شادیاں کرو گے، امیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، لیکن جب حضور کی باری آئی اللہ نے کہا میرے محبوب یہ ایمان والے جو ہیں آپ کی ذات کے علاوہ جتنے ان کے لیے 4 کی قید ہے، لیکن جب آپ کی بات آئے گی تو آپ جس کو بھی پسند کریں اپنا نکاح فرما لیں۔ اب ایک جملہ اور دوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب والا آپ دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدنا حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں ان کے گھر، سبحان اللہ کہتے تشریف لے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب جا رہے ہیں تو عثمان غنی
آگے ہو کے توجہ کر کے جملہ سن. حضور جو پاؤں اٹھاتے ایک دوسرا تیسرا اٹھاتے جا رہے ہیں. عثمان غنی آگے بڑھ بڑھ کے نا گنتے جا رہے ہیں 1 2 3 4 5 7 10 ہزار. بیٹھے ہو کہ نہیں؟ میں نے کہا صحابہ جو کریں وہ کرو. بیٹھے ہو کہ نہیں میرا بھائی؟ صحابی کا پیار کوئی بندہ مجھے حدیث میں قرآن میں دکھا دے کہ اللہ نے ایسا کہا ہو. نہیں، میرے محبوب کے غلاموں نے سمجھا کہ شریعت وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. شریعت میرے مصطفیٰ کے پاس ہے. قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے کہا میرا محبوب آئے تو ایسا کرو. صحابہ نے نہیں دیکھا. یہ پیار جو تھا حضور کا. سرکار نے پاؤں اٹھایا 1 2 3. عثمان غنی گنتے جا رہے. کہا عثمان بیٹھے ہو؟ کہا عثمان تجھے کیا ہو گیا؟ کیوں گنتے جا رہے حضور کے قدم؟ کہا تمہیں نہیں پتا یہ قدم کوئی معمولی قدم نہیں ہے. یہ کوئی عام بندے کا قدم نہیں ہے. یہ رب کے محبوب کا قدم ہے جو حضور کا قدم ایک ایک میرے قریب خانے کی طرف اٹھتا جا رہا ہے. میں عثمان ہر قدم پر ایک ایک غلام آزاد کروں گا. اتنی بڑی نعمت مصطفیٰ میرے گھر میں آئے اور عثمان مال کو دیکھتا رہے. میں مال کو نہیں دیکھوں گا، مصطفیٰ کی آمد کو دیکھوں گا. اللہ زندہ اللہ. اچھا ایک جملہ پہلے روک کے کیونکہ حضور صاحبزادہ پیر سید محمد ذیشان المجتبیٰ صاحب کیونکہ زینت محفل ہے. حضور کا ذکر اور حضور کی اولاد کا ذکر نہ ہو تو یہ بھی انصاف نہیں ہے. کیوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے کچھ بندے چپ ہیں سارے محبت سے. ایک جملہ دے رہا ہوں حضور کے میلاد کے طفیل. سبحان اللہ کہہ دو اور جملہ سن. تفسیر روح البیان میں ہے اور حضور کی عظمت و شان بھی اسی کے اندر بیان کر رہا ہوں. دیکھو ایک بندہ سید ایک علاقے کے اندر گیا. اس نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی. اب پتہ چلا کہ سید نمازی ہوتے ہیں. سید نمازی ہوتے. نماز پڑھی فجر کی. غریب ہونا الگ بات ہے لیکن نمازی ہوتے. نماز پڑھی فجر کی. نمازیوں سے کہا بھائی میں غریب آدمی ہوں، میرے بچی کی شادی کرنی ہے، کوئی ہو تم میں سے جو میری مدد کر دے. بیٹھے. ایک بندے نے سنا کہ سید حضور کی اولاد. اٹھا. اس کے پاس ٹوٹل روپیہ 500 درہم تھا. کتنا؟ 500 درہم اٹھایا. تاجر نے سید کو دے دیا حضور کی آل. کہا یہ لو جی جاؤ اپنا کام کرو. لیکن توجہ سے سننا، مال وہی تھا جو دے دیا. اب دل نے کہا اے تاجر مال تو وہی تھا جو حضور کی اولاد کو دے دیا، اب تیرا معاملہ کیسے چلے گا؟ اب توجہ کرنا. رات کو یہی خیال دل میں آ رہا ہے. بار بار یہ سوتا ہے ادھر قسمت جاگ اٹھتی ہے. اور حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلوہ گری فرماتے ہیں اور اس تاجر کو زیارت بھی کراتے ہیں اور فرماتے ہیں میاں پریشان نہ ہو، اگر ہماری اولاد کا خیال کیا ہے تو میں مصطفیٰ بھی تو تیرا خیال کر رہا ہوں. اور خیال ایسا سبحان اللہ کہو تو جملہ دینا ہے. جملہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو حضور کی اولاد کی عزت کرنے والے، سید کا احترام کرنے والے تاجر پر سب سے بڑا کرم یہ کہ رسول اللہ نے اپنی زیارت کا شرف عطا فرما دیا. ایک کرم. اور دوسرا کرم یہ کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کر سبحان اللہ کہو. دیکھو زیارت کرا دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن خدا کی قسم ایمان والوں کے لیے تو اس سے بڑی دولت نہیں ہے، لیکن میرے مصطفیٰ لوگوں کو زیارت کرانے کے ساتھ ساتھ مال بھی عطا فرماتے ہیں. مال بھی عطا فرماتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا
تاجر پریشان نہ ہو، میں نے تجھے زیارت کا شرف بھی دے دیا، ایسا کر بخارا کے اندر چلا جا، نہیں بلخ کے اندر چلا جا، وہاں طاہر نامی ایک بندہ تیرا انتظار کر رہا ہے، اس کے پاس جا، تو نے درہم دیے ہیں میرے نام پر، سودا کیا ہے نا تو نے، درہم دیے ہیں، وہاں جا، وہ طاہر نام کا بندہ بلخ شہر سے باہر سڑک پر آ کر تیرا انتظار کر رہا ہے، درہموں کے بدلے میں تجھے دینار دے گا۔ ابھی سبحان اللہ اونچی کہو نکتہ پھر ایک ہی واقعہ۔ کیا کہا حضور علیہ السلام نے؟ ادھر سید کے نام پر، حضور کی آل کے نام پر 500 روپیہ درہم دیا، حضور نے اس کو بھی زیارت کرائی اور ادھر بلخ والے طاہر کو بھی زیارت کرائی، ایک ہی رات کے اندر، ایک ہی وقت کے اندر میرے مصطفیٰ نے اس عاشق کے صادق کو بھی زیارت کرائی اور اس عاشق کے صادق کو بھی زیارت کرائی، کہا یہ غریب تھا، اس نے سارا مال میری محبت میں دے دیا، اے طاہر یہ آ رہا ہے 500 درہم کے بدلے میں تو نے اسے 500 دینار دینے ہیں، سونے کے پیسے۔ اب یہ انتظار کر رہی ہے، چل پڑا ادھر سے، واقعہ دھپا ہے، اختصار سے عرض کروں، اس نے تاجر نے محلے والے ایک بندے کو کہا میں جا رہا ہوں، کئی دن مجھے لگ جائیں گے، تو نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میرے گھر جو خرچہ ضرورت ہو درہم تو دیتے جانا، چونکہ میرا سودا جو ایسے ہو گیا ہے، درہم دے کے دینار مل رہے ہیں، تو جو مجھے میرے بچوں کو خرچے کے لیے درہم دے گا میں اسے اتنے دینار دوں گا۔ ایک روٹی پکانے والا ہے، اس نے کہا ذرا باورچی، اس نے کہا میں جو ہے نا تیرا ذمہ لیتا ہوں، تو جب واپس آئے گا جتنا خرچہ تیرے گھر ہوگا اتنے درہم میں دیتا رہوں گا، جب واپس آنا مجھے دینار دے دینا۔ ہو گیا، چلا گیا یہ بندہ۔ جب وہاں گیا تو طاہر نام کا بندہ شہر سے باہر کھڑے ہو کر انتظار کر رہا ہے، مل گیا، لے گیا، وہ لے گیا، 3 دن روایت میں اس نے خدمت کی، اور آپ سبحان اللہ کہیں گے تو پیر صاحب قبلہ تشریف لے آئے، ایمانداری سے جو مرید ہیں وہ بھی قربان ہو رہے ہو کہ نہیں؟ کس لیے کہ حضور کی اولاد ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، پتہ نہیں جو محبتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں ہے محبت؟ کہ حضور کی اولاد ہیں، خون رسول ہیں، اور پھر باعمل ہیں، محبت ہے آپ کو حضور کی آل ہونے کی وجہ سے۔ تو جملہ یہی دے رہا ہوں، اس تاجر نے 3 دن خدمت کی، اور کیوں کی؟ اب جملہ سننا ذرا، وہ کہتا ہے میں اس لیے احترام کر رہا ہوں کہ 3 دن خدمت کی، 500 دینار بھی دیا، اور ساتھ کہتا ہے، اب توجہ کر کے، جب رخصت کرنے آیا کہتا ہے 500 دینار تو وہ دیے ہیں تجھے جو تو نے دیے تھے ادھر، اور اب تجھے 500 دینار اور دیتا ہوں۔ کہا کیوں دیتے ہو بھائی اضافی؟ حضور نے تو مجھے 500 کا کہا ہے۔ کہا تو جانتا نہیں تیرا مقدر اتنا اعلیٰ ہے، بے رسول اللہ، کہا تو رسول اللہ کا قاصد بن کے آیا ہے، اس لیے میں تیرے احترام میں اگر تو یہ کام نہ کرتا نہ تجھے حضور کی زیارت ہوتی نہ مجھے ہوتی، تو رسول کا قاصد بن کے آیا ہے، اس لیے تجھے میں 500 کے بدلے میں حضور کے فرمان والا 500 دینار بھی دیتا ہوں، اور جو تو رسول کا قاصد بن کے آیا ہے 500 دینار اس کا بھی تجھے دیتا ہوں۔ شکریہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا میرا بھائی، قل بفضل اللہ، اس پر ایک جملہ ایک حدیث پاک کہہ کے اجازت چاہوں گا، چونکہ ہمارے مہمان ہیں، ہماری تقریر بھی یقیناً اہم ضرور ہے، میں اس کو غیر اہم نہیں کہتا کیونکہ ذکر رسول ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی اہم ہے، لیکن ہم یہاں انشاءاللہ سنتے رہیں گے، ہمارے مہمان آئے ہیں، ہم ان سے کچھ سنیں گے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یہ آخری جملہ حدیث پاک کا ایک عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، پھر یہ انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی، تو آپ محبت سے پھر سبحان اللہ کہیں۔ تو اللہ کریم نے کہا قل، محبوب آپ کہہ دیں، نہیں بیٹھے آپ، بیٹھے ہی نہیں، دیکھو یہ جملہ آپ کو ابھی دے گیا کہ آپ محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں۔ دیکھو حضور نے جن کو فرمایا، ابھی سنا ہے واقعہ، اگر سمجھ ہے تو اللہ نے کہا محبوب آپ اعلان کر دیں۔ اللہ کیا کہوں؟ کہو کہ قل بفضل اللہ، لوگوں تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔
اب میں کہتا ہوں حضور کی ولادت جیسی خوشی نہ کائنات میں پہلے آئی تھی نہ بعد میں آئے گی، رہتی دنیا تک سب سے بڑی خوشی جو ہے حضور کی ولادت اور میلاد۔ دیکھو ایک حدیث کا جملہ کہہ کے اس بات کو تکمیل کروں تاکہ سمجھ آئے جو میں نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کی دلیل کے طور پر یہ دیتا ہوں، حدیث قدسی ہے، علماء موجود ہیں، اپنا روح البیان شریف کے اندر ہے کہ لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولا کا، بلکہ یہ حدیث ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اللہ کریم نے کہا اپنے محبوب علیہ السلام کو، کہا میرے محبوب، اب بیٹھے ہو کہ نہیں؟ اس کی باریکی کو سمجھنا، اللہ نے محبوب سے یہ بات بھی کی ہے، لولا کا، کاف زمین کا ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے یہ بات بھی کی، کہا محبوب آپ کی بات آپ سے کروں تو بڑا لطف آتا ہے، لولا کا، محبوب اگر میں آپ کی ذات کو پیدا نہ کرتا تو میں کیا کرتا؟ لما اظہرت الربوبیہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر۔ تو اس سے بڑی نعمت تو ہے کوئی نہیں، پتہ چلا جو رب کو ماننے والا ہے اسے بھی پہلے مصطفیٰ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ رب نے اپنی رات کا رب ہونا بھی حضور کے ذریعے سے ظاہر کیا۔ اب جملہ سنو جو میں کہہ رہا تھا، حضور سے بڑی خوشی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو جو جملے دے رہا ہوں دو حدیث کے، حدیث پاک میں جب حضور کی ولادت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہوا؟ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا خرم شہزاد صاحب بھی بڑی زبردست باتیں کر رہے تھے، لیکن میرا انداز اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث میں روایت میں فرت وحوش المغربی الى وحوش المشرقی وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا۔ سبحان اللہ کہہ دو بغیر سمجھے، میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ روایت میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مسلمانوں جاگ کر سننا حضور کا میلاد، فرت وحوش المغرب الى وحوش المشرق، مغرب والے وحشی حضور کی ولادت کے دن دوڑ پڑے مشرق کی طرف، جانوروں کی طرف، جانوروں کی طرف دوڑ پڑے۔ میں نے کہا کیوں دوڑے؟ اور روایت میں وَقَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ، صرف جانور ہی نہیں بلکہ سمندر کی مخلوق جتنی تھی، خشکی والے بھی دریا والے بھی حضور کی ولادت جاگ رہے ہو۔ سبحان اللہ کہوں تو میں اسی پر بتا دوں۔ میں نے کہا آج اس دور کے لوگوں کو حضور کی ولادت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن مسلمانوں سبحان اللہ اونچی کہو، میں جملہ دوں، اللہ نے حضور کی ولادت کے وقت جانوروں کو بتا دیا، خشکی والوں کو بھی، تری والوں کو بھی، سمندر والوں کو بھی، کہا جانوروں میرا محبوب آ رہا ہے۔ اللہ کیا کریں؟ مغرب والوں مشرق والے جانوروں کی طرف جاؤ، سمندر والے مغرب والوں تم بھی مشرق کی طرف جاؤ۔ کہا کیا کریں؟ کہا وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فرمایا ایک دوسرے کو جا کر میرے محبوب کی تشریف آوری کی مبارکباد دو۔ اب جملہ سنو، میرے محبوب کی ولادت پر جانوروں کو بھی اللہ نے علم دیا، اور حضور کی ولاد پر جانور بھی خوشیاں دے رہے تھے، مبارکباد دے رہے تھے۔ اگر جانور مبارکباد دیں کسی کو اعتراض نہیں، اگر ایمان والا دے تو کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ حضور کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جیڑے جم گئے یار دی صورت تے او نین ہٹانے اوکھے نے، جیڑے بہ گئے یار دے وچ قدماں، جیڑے بہ گئے یار دے وچ قدماں، او پھر اٹھانے اوکھے جے جم گئے یار دے۔ جدو ناگ عشق دا
دس جاوے جدوں دل وچ ماہی بس جاوے جدوں ناگ شکیدا دس جاوے جدوں دل وچ ماہی بس جاوے ادوں نیر اکھیں دے اے یارو دنیا تو لکانے اوکھے ادوں نیر اکھیں دے اے یارو دنیا تو لکانے اوکھے جیڑے جم کے گل منہ نہ لگے سوکھی تے گل کر کے بانی اوکھی گل منہ نہ لگے سوکھی تے گل کر کے نبانی اوکھی ایمان دے دعوے ایک پاسے ہتھی بال کہانے اوکے ایمان دے دعوے ایک پاسے ایمان دے دعوے ہتھی بال کہانے اوکھے نے جڑے جم گئے یاری اللہ تعالیٰ ساری سبھی حضری کو مفہوم جس محبت کو پیار میں عقیدت میں دوستان حضرت ملاد پاک کا اہتمام کرتے ہیں خدا تعالیٰ ساری محبت کے مطابق نہیں حضور کے کرم کے مطابق خیرات عطا فرمائے استطاعت ہے اپنی قوت ہے اپنا ظرف ہے لیکن محبوب دے کرم دے کوئی حد نہیں خدا کرم اتنا وسیع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ کہ کوئی بھی میری رحمت تو مایوس نہ ہو اس بات کی حضور اللہ کی رحمت بھی ہے صرف اس جہان واسطے نہیں سارے جہانوں واسطے رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین واسطے خیرات حضور کے کول وسی اپنی قوت استطاعت کے مطابق نہیں حضور کے کرم اور فضل کے مطابق اور اس طرح کی جو خیرات مل جاتی ہے پھر کسی اور در تو منگن دی ضرورت نہیں پہنی مشہور شخص گزرے ہے جس میں خاتم تائی کہندے سن میں خطاب نہیں کرتا پہ گلنا تھوڑی نہ دو چار کر لیا خطاب تسی علماء دے سن لے خاتم تائی دے نام تو مشہور سی بڑا سخی آدمی سی 8 دروازے سن دروازے تھی وہ خدمت گزار بیٹھے سن
کوئی بھی شخص آندا سی دروازے تے دوسرے تے تیسرے تے چوتھے تے پنجویں تے چھٹے تے ستویں تے اٹھویں تے ہر دروازے تو خیرات ملتی سی. اگر منگتا دوبارہ آ گیا تو دوبارہ بھی ملتی سی. 8 دے 8 دروازے بھی منگتے نو رجا نہیں سکتے سی. سکی بڑا سی لیکن محبوب دا ایک ہی دروازہ اور جس کو خیرات ملی دوبارہ منگن دی ضرورت نہیں پئی. اس واسطے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو. چلے تو صحیح نہ کوئی خطیب صاحب ہون تے پھر انہوں نے اتنی ضرورت سپیکر دی سانو ساڈے ہو گئے تے خدا تعالیٰ نے یہ در رکھایا. دیکھو کسی نے اس مالک نے نہیں دیکھی. حضور دی زبان اتھر چ نکلیا قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون ہی نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کا قانون ہی نہیں بنایا کہ کوئی میرے تک آئے میرے محبوب دے وسیلے تو بغیر. سب تو بڑا مضمون توحید دا کلام مجید وچ سورہ اخلاص ہے جس کو پسند فرمایا گیا اور فرمایا کہ ایک دفعہ دی قرات کرو تے قرآن دے 1/3 حصے دا ثواب ملدا ہے. اور سارا توحید دا مضمون اس آیہ مقدسہ وچ سمیٹ دیا گیا. لیکن توحید دا اعلان دیکھو کس طرح ہوئے. فرمایا قل اے محبوب تسی کہو کہ میں ایک ہوں. خدا نو تواڈے ایک تسی کہندے رہو انہوں کوئی ضرورت نہیں ہے محتاج بھی نہیں ہے. اللہ اس سمجھ کے آ رہا اندر پہلے جو نیاز ہے انہوں مخلوق دی تے محتاجی نہیں تواڈے الہ کہن دی محتاجی نہیں کیونکہ وہ رب بھی سی پہلا بھی رب سی ہن بھی رب ہے تے رب بھی رہے گا. کنت کنزا مخفیا فرمایا میں تو چھپیا ہوا خزانہ سا میں تو لوڑ ہی کوئی نہیں.